عليه وسلم من ولد ساعة ولم يضحي ولا يهجر مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم بعمل يوم أن يعبد الله إلا مجرد إنه ليأتي يوم القيامة بظهورها وشعارها وأولادها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اور دوسروں ساتھیوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا احسان اور فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. توحید کا اقرار کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا زندگی کا یہ مقصد ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر رب سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہے، اسی کا وہ منشب لہراتا رہے، اسی پر وہ جمع رہے اور اسی توحید اور وحدانیت کا اعلان کرتا ہوا اور توحید پر ڈٹے ہوئے اسی اعتقاد پر اس کا دنیا سے جانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق مجھے حکم ہوا ہے. چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ اس کی آمد ہے اور بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل کو ان دنوں کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے اور دنوں کے مقابلے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول رہا کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس مہینے کے اندر یعنی کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر خوب عبادت کیا کرتے ہیں. صحابہ کرام بازاروں کے اندر چلے جاتے تھے اور زور زور سے وہ تکبیرات کہا کرتے تھے تاکہ خود بھی اس پر عمل کرے اور جو حضرات ان تکبیرات کو سنیں وہ صحابہ کرام بھی تکبیرات کہنے لگ جائیں. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کوئی سبق لیں. اس نیت سے آپ سنیں کہ جو کہا جائے اس پر عمل کریں. آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ عز و جل مجھ سے وہ بات کی روایت جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ یہی تھا کہ وہ توحید پر جمے رہے. آپ جس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے آپ کا باپ تو بت تراش تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا. بھلا بتلاؤ کہ جس توحید کو لے کر جس توحید کے اعلان کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں، جس خاندان کے اندر بھیجے گئے ہیں، باپ نے گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. چونکہ باپ تو خود بنانے والے تھے، بت گر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا. بتلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے پاس بھی جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں گے، وحدانیت کا اقرار لوگوں سے کرائیں گے تو کس منہ سے کرائیں گے کہ سگے باپ نے تو گھر سے نکال دیا ہے. خود کا باپ بات نہیں مانتا ہے، وہ خود تو رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے. ابراہیم تو ہم سے اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرانے آیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے. بھائی آپ کی زندگی کے اندر میری زندگی کے اندر بھی امتحانات آتے رہتے ہیں، مصائب آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے اور میرے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں
ڈٹے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے ایک گھڑی کے لیے بھی روگردانی نہ کرے، اس سے ایک گھڑی کے لیے بھی انحراف نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی اس بات کا اعتقاد ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے جو ہمارا شریک ہے، جو ہمارا مددگار بن جائے گا، جو ہماری کوئی بات سن لے گا، تو یاد رکھیے یہ توحید کے اندر شرک آ گیا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا لازم آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ نے تو گھر سے نکالا ہے، نکل پڑے ہیں گھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحانات میں سے ایک بڑا امتحان یہ تھا کہ سگا باپ آپ کو گھر سے نکال رہا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، یہ تو ابتدائی کا زمانہ ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے نمرود سے ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ سے ہو رہا ہے۔ 4 بادشاہ دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 4 بادشاہ، جس میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ اس میں سے ایک نمرود بادشاہ بھی ہے، پختہ نسل بھی ہے، ذوالقرنین ہے۔ یہ نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کر رہا ہے۔ یہی توحید کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ بھی کر دیجیے۔ جب اس بات کو کہا تو فبہت الذی کفر، وہ آواز ماختہ ہو گیا، اس کے بس سے کہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے، وہ تو مارتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اپنے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو لایا اس نے اور کہا کہ بھائی تیری کل موت کی سزا ہونے والی ہے اور تو آج رہا ہونے والا ہے۔ اس کے برعکس اس نے کر دیا، جس کو رہا کرنا تھا اس کو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں نے اس کو موڑ دے دیا۔ کافر تو کافر ہوتا ہے، اللہ جس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، عقل جس کی معاون ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے حقیقت سے اس کو آشنا کرانا اور اس کو صحیح بات سمجھانا یہ تو بہت قابل بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا ہے توحید پر، چونکہ توحید کی دعوت دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہ بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ سے ٹکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف لے جاتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو رات کو لاتا ہے، جو دن کو اگاتا ہے، جو صبح کرتا ہے شام کرتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ حی القیوم ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ تعارف فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اللہ عز و جل اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود کے لائق صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اگر میں اور آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ہماری توحید کے اندر شرک آ گیا، ہمارے ایمان کے اندر فطور آ گیا، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی۔ اگر ہمارے خواب و خیال میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی سننے والا ہے، بھائیوں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن پر عمل کرتے ہوئے آج اس مسجد کے اندر اس بات کا تہیہ فرمائیں کہ زندگی جب تک رہی، ہماری رگوں کے اندر جب تک خون رہا اور ہماری سانسوں کے نلی کے اندر سانس چلتا رہا تو ہم مرتے تب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں گے۔ گلی گلی جا کر، چپے چپے جا کر، کوچے کوچے جا کر، قریہ قریہ جا کر، بستی
کر گھر گھر جا کر اس اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہیں گے. لوگ مجنون کہیں گے, لوگ پاگل کہیں گے, لوگ دیوانہ کہیں گے, لیکن ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے. لوگ ہماری طرف غلط نظر اٹھائیں گے, لوگ ہمیں غلط کہیں گے, لیکن ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو بھی نظر کے سامنے ہونا چاہیے کہ جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی توحید والے مشن کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. اگر مجھے اور آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھائیوں یاد رکھیے, میرا ایمان ہے, آپ کا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, آپ کا عقیدہ ہے. تمام انبیاء کی قربانی ایک پلڑے کے اندر رکھو اور آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کو ایک طرف رکھیے. میرا ایمان ہے کہ سارے انبیاء کی قربانی ایک طرف ہے, لیکن آمنہ کی لال کی قربانی کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. آپ کو جو تکلیف پہنچائی گئی اس کلمے والے مشن کا, اس کا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے بھائیوں. آج ہم 40 دن 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں, لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں, ہم کارگزاری سنتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہائے لوگ ایسا بھی معاملہ کرتے ہیں, لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, لوگ داڑھی ٹوپی والوں کے ساتھ بدنیتی بھی کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ شکری بھی کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ راہی بھی کرتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, کائنات کے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ کرنے میں کوئی بعید نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن مشن میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اس دعوت کو چلاتے رہیں گے, چلائیں گے انشاءاللہ. کبھی گھبرانے کا نہیں, کبھی گھبرانے کا نہیں, چونکہ ہمارا شجرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 سال کو پہنچ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے ہیں, اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے. عمر کو پہنچ چکے ہیں, بیوی سن رہی ہے, ابراہیم اس عمر کی عمر میں تم بچے مانگ رہے ہو, اس عمر کی عمر میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی امید لگائے ہوئے ہو. ہاں بھائیوں, یہاں بھی توحید سکھائی جا رہی ہے. جب بھی مانگو, جب بھی مانگو اللہ سے مانگو, جب بھی شکایت کرو اللہ سے شکایت کرو. گھر کی عورتوں سے کہا کرو کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. اپنے معصوم بچوں سے کہا کرو کہ جب بھی مانگا کرو بیٹے اللہ سے مانگا کرو, اللہ کے سامنے آ جایا کرو. بیٹے تجھے بھوک لگتی ہے, پہلے تو اللہ سے مانگ. بیوی کو کوئی ضرورت ہو, پہلے اللہ سے مانگے. گھر میں کھانا ختم ہوا, پہلے اللہ کے سامنے مصلی بٹھا کر یہ بات کہہ کر تو دیکھو, اللہ سے تعلق قائم کر تو دیکھو, اللہ سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھو. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اسباب مہیا فرمائیں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے بھائیوں. اس لیے آپ اس بات کا تہیہ فرمائیں اس مسجد کے اندر کہ انشاءاللہ ہم جب بھی مانگیں گے پہلے اللہ عز و جل سے مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنا گہرا ربط عطا فرمائے, تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو جائے. یہ سب سے بڑا کمال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دیجئے. بڑھاپے کی عمر ہے, بڑھاپے کی عمر میں بیٹا کیا نعمت ہوا کرتی ہے یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. عمر کا جب ایک حصہ گزر جاتا ہے اس وقت اولاد کا احساس ہوتا ہے, اور اولاد بھی فرما بردار ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مانگ رہے ہیں, ربی حب لی من الصالحین. اچھا, یہ دعا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ نیک اولاد دو. وہ نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے, پھر ایسی نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کہ ابراہیم میں تمہیں وہ اولاد عطا کروں گا کہ جب تم اس کو ذبح کرو گے تو وہ تیار ہو جائے گا. یہ عشق بھائی کے مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہوا. آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہوا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر قربانی دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش دیکھیے. بھائیو, آج میرا اور آپ کا اتنا پختہ ایمان نہیں ہوا کرتا ہے, ہم تھوڑی سی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جاتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. ذرا کوئی ڈرا دے, ذرا کوئی دھمکا دے, ذرا کوئی مصیبت آ جائے, ذرا کوئی پریشانی آ جائے, میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے سے ہٹ جاتا ہوں. کوئی مصیبت پہنچتی ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک قبر پر سے گزر ہوا. آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت بیٹھ کر رو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کیوں روتی ہو, آپ صبر کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس عورت نے جھڑک دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. کسی صحابی نے دیکھا اس عورت کو, کہا تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی ہوں. کہا یہ کائنات کے پیغمبر ہے. وہ عورت دوڑتی ہوئی رسول اللہ کے دروازے پر جاتی ہے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگتی ہے. اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, کہ صبر تو وہ ہوا کرتا ہے جب تمہیں پہلی مصیبت پہنچتی ہو اور تم اللہ کے سامنے سجدے پہ گر جاؤ. یہ نہ کہ پہلے مصیبت پہنچی ہو اور ہم ہائے واویلا کر لیں اللہ تو نے مصیبت مجھ پر پہنچا دی ہے, میں ہی تجھے نظر آیا تھا, میری تقدیر نے لکھا تھا. نہیں بھائیو, پھر ہمیں وہ ثواب مرتب نہیں ہوا کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. خیر وقت کم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب نظر آ رہے ہیں. اپنی محبوب چیز کی قربانی کر دیجیے ابراہیم, آپ اپنے لخت جگر کو قربان کر دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہیں. بھائیو ذرا جگر پر ہاتھ رکھیے, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سوچیے کہ حضرت ابراہیم کو ایک عمر پر بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑھاپے کی عمر کے اندر وہ سہارا بننے والا ہے, وہ آسا بننے والا ہے, وہ حضرت ابراہیم کو سہولت فراہم کرنے والا ہے. لیکن حکم ہوا ہے جاؤ ذبح کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے جاؤ ذبح کرو اپنے اسماعیل کو, اپنے لخت جگر کو ذبح کر دو. بھائیو یہاں قربانی اس کو کہتے ہیں. قربانی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیا, میں نے کوئی تھوڑی نمازیں پڑھ لی, میں نے تھوڑے روزے رکھ لیے, میں نے عمامہ باندھ لیا, کرتا پہن لیا, داڑھی رکھ لی, میں اللہ کے نزدیک بڑا مقرب بن گیا ہوں. نہیں 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 بھائیو, اسے نہیں کہتے ہیں. حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں تیار کر دو, اسے کہیں لے جانا ہے, گھمانے لے جانا ہے. معلوم نہیں ہے کہ اس کو تو ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم باپ لے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے جا رہے ہیں, بیٹے پوچھ رہا ہے باپ کو ابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ باپ کیا جواب دے؟ باپ کو تو معلوم ہے میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں. جب مسجد کے اوپر لے جایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ کے ہاتھ میں چھری ہو, اپنے ہاتھ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچئے اور تصورات کی دنیا کے اندر جائیے. تمہارا جگر نہ پھٹے تو پھر کہیے کہ ایک سگا باپ اپنے ہاتھ میں چھری لے رہا ہو. آج میں اور آپ بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھائیوں تھرتھرا اٹھتے ہیں. آج میں کئی حادثات کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں. سگا باپ چھری کو لے رہا ہے, سگا باپ بیٹے کو لٹا رہا ہے, جس طرح جانور کو لٹایا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں بیٹا باپ آپ نبی ہیں, آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے اوندا لٹائیے, میرے چہرے پر پٹی باندھ دیجیے, آپ اپنے چہرے پر بھی پٹی باندھ دیجیے. باپ آپ مجھ کو دیکھے گا اللہ کے حکم میں کہیں عدولی نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے سکھائے ہیں بھائیو یہ آداب؟ یہ عشق تھا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ بیٹا ہو تو ایسا ہو. آج ہم اولاد کو اچھی بات کا حکم بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ تعلیم اپنی اولاد کو نہ دی ہم نے اپنی اولاد کو وہ تربیت نہ دی, ہم نے اولاد کو قرآن نہیں سکھایا, ہم نے اولاد کو حدیث نہیں سکھائی. باپ کو ادھیڑ عمر کے اندر گالی دیتے ہیں بچے. کیا وجہ ہو گئی کہ سگے باپ کی عزت نہیں ہے, سگی ماں کی عزت نہیں ہے, بوڑھا باپ گھر میں برا لگتا ہے. کیا وجہ ہو گئی؟ ہاں یہ وجہ یہی ہوئی میں نے تعلیم نہیں دی, میں نے تربیت نہیں دی, میں نے اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجا, میں نے دین کو حقیقت میں نہیں سمجھا. حضرت ابراہیم ذبح کر رہے ہیں, بیٹا ذبح ہو گیا ہے اور کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ چھوڑ دیا تھا کہ میں ہائے واویلا کروں گی. ارے ابراہیم ذرا تم مجھے کہتے تو کہ اللہ کا حکم تھا, میں جھک جاتی, میں بھی بچے کو پکڑاتی, میرا بھی نام آ جاتا. سگا باپ ذبح کر رہا ہے, بیٹا تیار ہو گیا ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. بھائیوں ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھیے, اگر وہاں حضرت ابراہیم ذبح ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان کے اندر کامیاب پایا اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ذبح حضرت اسماعیل کو کر رہے تھے اس کی جگہ میرا ذبح ہوا.
اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. ہمارے پاس مال ہے, ہمارے پاس بہت ثروتیں ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کی سہولت مہیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھائی ہم قربانی نہیں کرتے ہیں. میرے ابتدا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی ہے, من وجد ساعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے وسعت پائی ہے, جس کے پاس مال ہو, اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی سخت قربانی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں 10 سال رہے ہیں. آپ نے حضرت فاطمہ کو فرمایا جاؤ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو. حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ کہا کہ خصوصاً آپ کے لیے ہے, عموماً میری پوری امت کے لیے ہے. میرے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو اپنی قربانی کے اندر شامل کیا ہے. میں اور آپ اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں بھائیوں کہ ہم اپنی قربانی نہیں کرتے ہیں, ایک حصہ بھی نہیں لے سکتے ہیں بھائیوں. اس لیے آج آپ حضرات اس بات کا عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. جب ہاتھ اٹھا کر کیجئے بھائی کون قربانی کریں گے؟ قربانی کی پوچھ رہا ہوں, قربانی کریں گے نا انشاءاللہ سارا پکی بات ہے. اللہ بھائی یہاں آپ یہ نہ سوچے وہ وعدہ لے رہا ہوں, قربانی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے, وسعت دی ہے, مال دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے لیے نصرتیں ہیں, ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فراوانی ہے, ہمیں اس پر شکر گزاری کرنا چاہیے. اور ایسے حالات کے اندر تو ہمیں تقرب اللہ کے لیے زیادہ قربانی کرنا چاہیے. آج آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں میں نے عرض کی ہے. اگر آپ حضرات کو کوئی بات ایسی لگی ہو جو آپ کو مناسب نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ اگر میں نے کہہ دی ہو تو آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا, زندگی دی, تو دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ حضرات کے امام صاحب کی محبت پر دوبارہ یہاں پر آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.